الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آپ سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم سے مراد دنیا ہوتی ہے، اور عالمین یعنی بہت ساری دنیا۔ عالم یعنی اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانوں کے عالم کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، جناتوں کے عالم کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، فرشتوں کے عالم کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، چرندوں کے عالم کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، پرندوں کے عالم کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، درندوں کے عالم کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن میرے دوستو، افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ کچھ کافر، کچھ ظالم، کچھ فرقہ پرست، کچھ ناواقف ان پڑھ جاہل لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم کہتے ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر حملہ کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم کہتے ہیں، جو دین سے ناواقف جاہل ان پڑھ لوگ ہیں، فرقہ پرست ہیں، جو اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، جو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظالم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام دین جو پوری دنیا میں پھیلایا ہے، یہ تلوار کے آدھار پر پھیلایا ہے۔ جو اسلام دین ہے وہ تلوار کے آدھار پر پھیلایا گیا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ نبی جی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں۔ اور کچھ ظالم فرقہ پرست کہہ رہے ہیں کہ حضور ظالم ہیں، حضور نے اس دین کو تلوار کے آدھار پر پھیلایا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم دنیا میں ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے صادق و برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، وہ ایسی سچی کتاب ہے جس کے صادق و برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اور کچھ ظالم کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زوروں پر اسلام کو پھیلایا ہے۔ میرے دوستوں، میں ان ناواقف اور جاہل لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے کا کیا حال تھا؟ کیا آپ نے ابھی تک جانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے میں کیا حال چال تھے؟ تو سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و جور، جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، نفرتوں اور عداوتوں کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، الغرض انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا، پوری انسانیت تباہی و بربادی کے آخری گڑھے میں پہنچ چکی تھی۔ انسانیت تباہی و بربادی کے کنارے پر پہنچ چکی تھی، اور تباہی و بربادی کے کنارے پر پہنچ کر آواز دے رہی تھی کہ کوئی ہے جو ہم کو تباہی و بربادی سے بچا دے۔ میرے دوستو، ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی، عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہانوں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا صحیح حقیقی مصداق تھا۔
چنانچہ اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی۔ ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی ماری دنیا، ظلم و بربریت کی پرستار دنیا یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے یہ کیوں کر برداشت ہو سکتا تھا کہ کوئی ان کے معبودوں کی تردید کرے اور ایک خدا کے ہونے کی دعوت دے؟ میرے دوستو، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جاتا، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، تو کبھی کوٹوں کے اوپر سے اس معصوم ذات کے جسم پر کوڑا کرکٹ کے ٹوکرے پھینکے جاتے، تو کبھی اس چاند سے زیادہ حسین چہرہ اور مبارک جسم کو خون سے نہلا دیا جاتا۔ اللہ اکبر، ظلم کی انتہا۔ وہی کعبہ جو تمام مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے امن و سلامتی کی جگہ ہے، جب خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس کی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا ہے، جس سے گلا گھوٹنے لگتا ہے، آنکھیں باہر کو آنے لگتی ہے، اونٹ کی اونج رکھ دی جاتی تھی جس میں من و غلاظت ہوتی تھی، کبھی اس مقدس سر کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے جو بے خوف اللہ کے سامنے زمین پر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، کیا یہ ظالم سچ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے آدھار پر پھیلا ہے؟ میرے دوستو، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا جاتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اونٹ کی اوزری رکھ دی جاتی تھی۔ میرے دوستو، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں ستایا گیا بلکہ آپ کے صحابہ کو بھی طرح طرح کے ستایا جاتا تھا۔ مکہ کی وہ تندور کی طرح تپنے والی زمین، دوپہر کی آگ برسانے والی دھوپ حضرت بلال کا بچھونا بنائی جاتی، تو کبھی ان غلامان مصطفیٰ کو ننگا لٹا کر سینے میں بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ میرے دوست، ان تمام باتوں کے باوجود ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جہ و جلال دے۔ او کمبخت ابو جہل، تیرا وہ ظلم و ستم ہمیشہ یاد رہے گا، کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ نہ آسمان تجھے معاف کر سکتا ہے، نہ زمین تجھے معاف کر سکتی ہے، نہ تاریخ تجھے بخش سکتی ہے۔ تو نے حضرت سمیہ کے نازک حصے پر نیزہ مار کے شہید کیا تھا۔ یہ اسلام کے سب سے پہلے شہید عورت ہے۔ میرے دوستو، ان کمبختوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہی نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا، کھانے سے پینے سے محروم، بات چیت سے محروم۔ میرے دوستو، خرید و فروخت ان سے بند کر دی گئی اور ان کو شعبہ ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے بچے بھوک اور پیاس سے راتوں کو بلبلاتے، پتھر اگر کان رکھتے تو یقیناً پھٹ جاتے، پہاڑ یقیناً ٹوٹ جاتے، مگر ایمان والوں کے معصوم بچوں کے بلبلاہٹ کو سن کر ان کے دل ایک لمحے کے لیے بھی نرم نہیں ہوتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی نہ پسیجتے تھے۔ او دنیا کے کافروں، دنیا کے ظالموں، ہے کوئی محمد کا جواب؟ اگر کوئی ہے محمد کا جواب تو آؤ میدان میں آ کر بتاؤ۔ میرے دوستو، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا، لیکن یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں فاتح بن کر داخل ہوتا ہے تو دیکھیے محمد کی شان، دیکھیے محمد کی عظمت، دیکھیے محمد کا جہ و جلال کہ محمد مکے میں کس شان و شوکت سے داخل ہوا کہ جس کے پیچھے مسلح لشکر آ رہا ہے، 10,000 کا اسلامی لشکر، وہ صحابہ اکرام جن کے ہاتھوں پر تیز تلواریں لگی ہوئی تھی۔ میرے دوستو، جب مکہ میں اس جہ و جلال کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو دیکھنے والے کو یہی لگتا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ والوں کی لاشیں بچھا دیں گے، مکہ کے ان ظالموں کو جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی ہے ان کی لاشیں بچھا دیں گے۔ میرے دوستو، لیکن قربان جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کی زبان پر یہی نعرہ تھا، الیوم یوم المرعمہ، الیوم یوم المرعمہ، اور کہتے جا رہے تھے، جاؤ جاؤ ابو جہل کے رضاکاروں سے کہہ دو کہ آمنہ کا لال تمہیں قتال کی بٹی میں جھونکنے نہیں آیا، عبداللہ کا لخت جگر تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹنے آیا ہے۔ او ظالموں، اگر کوئی محمد کی مثال ہے تو لا کر بتاؤ، کسی کی ماں نے نہیں جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ میرے دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ظالموں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے ان کے لیے امن کا اعلان کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔
ان کے لیے رحمت کا اعلان کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور مکہ کی ماں اور بہنوں سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، او مکہ کی ماں و بہنوں، آج تمہارے بچوں کو یتیم نہیں بنایا جائے گا، آج تمہاری بچیوں کے سروں سے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، بلکہ آج معافی کا دن ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، ان ظالموں کے ساتھ، ان دشمنوں کے ساتھ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کے پیکر تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا درس دینے والے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سمندر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والوں، کان کھول کر سن لو، کوئی دنیا میں کوئی مائیکل عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیدا نہیں ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی فاتح جب کسی قوم اور کسی لشکر پر فاتح بن کر جاتا ہے تو دوستو وہ پوری دنیا، وہ جب فاتح بن کر جاتا ہے تو پوری قوم کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں کی عزت و عفت کے ساتھ کھیلیں گے، ان کی عزتیں لوٹیں گے، ہمارے مقامات پر حملہ کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، دنیا میں کوئی فاتح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے جو مکہ میں داخل ہوتے ہی امن و امان کا اعلان کر رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہی تو معنی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہی معنی ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ میرے دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، آمین، وما توفیق الا باللہ۔